سعودی ریڈیو پر سوال و جواب کی نشست کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل ٹور ٹی وی جدہ پر آپ کے لیے آپ کی علمی پیاس بجھانے کے لیے ان سوالوں کو اردو میں آسان زبان میں منتقل کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو اذاعۃ القرآن الکریم کی ویب سائٹ پر، جہاں فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سعد الختلان سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ يقول فيه المرسل ما صحة قول أفطر عندكم الصائمون سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے جو کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، افطر عندكم صائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة، تناول طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة۔ الحمد لله رب العالمين۔ شیخ سعد الختلان گفتگو فرما رہے ہیں۔ نبينا محمد وعلى آله وصحبه آمین آمین یا رب العالمین، واتبع سنته إلى يوم الدين، اللهم آمین یا رب۔ أما بعد، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أحد أصحابه، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے گئے فأتاه بطعام، اور آپ کو طعام پیش کیا گیا۔ ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کھانا کھا لیا، فراغت پا لی، من الطعام قال أفطر عندكم الصائمون، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا افطر عندکم صائمون، روزے داروں نے آپ کے یہاں افطار کر لیا، كلا طعامكم الأبرار وصلت عليكم وصلت علیکم الملائکہ۔ وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، یہ ابو داود اور ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ وصحح إسناده بعض أهل العلم، بہت سے اہل علم نے اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی کے نزدیک اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے، في سنده مقال عند اور اس کی سند میں بعض اہل علم نے کچھ اشکال بھی پیش کی ہیں۔ آخرين، لكن هذا يكون لا بأس بأن يدعى بهذا، لیکن اس حدیث کے الفاظ کے مطابق کوئی قباحت نہیں پائی جاتی اور بہت ہی نیک اور مبارک الفاظ ہیں اور دعائیہ کلمات ہیں۔ الدعاء عندما يفطر الإنسان عند غيره، جب کہ ایک انسان اپنے بھائی کے یہاں کھانا کھاتا ہے یا روزہ افطار کرتا ہے، فيأتي بهذا الدعاء، فَيَأْتِ بِهَذَا الدُّعَاء، تو اس وقت یہ دعا کہہ سکتا ہے، عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، افطر عندكم صائمون وأكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة۔ وهذه دعوات عظيمة، یہ بڑی عظیم دعا ہے، وكذلك أيضا يأتي بأي دعاء، اور اس سلسلے میں آپ جب کھانا کھا چکیں یا روزہ افطار کر لیں اور یہ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور کوئی اور دعا یاد ہے تو وہ پڑھ لیجئے یا آپ اپنی زبان میں بھی کہہ دیجئے۔ يعني دلت السنة على أن من طعم عند غيره، سنت یہ ہے کہ آپ جب کہیں اور کھانا کھائیں، کہیں اور افطار کریں تو بس خشک نہ رہیں۔ خشک مزاجی بہت سارے لوگوں میں ہے، ان کے منہ کھانے کے لیے تو کھل جاتے ہیں لیکن دعا کے لیے سلے ہوئے ہونٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنجوسی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے یہ الفاظ کھولنے کے لیے بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، اچھی دعائیں الفاظ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ فإنه ينبغي أن يدعو له بأي دعاء، ومن ذلك یدعو له بأي دعاء، شیخ سعد الختلانی فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ کوئی بھی دعا، خوبصورت دعا اپنے بھائی کے لیے کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کو دعوت پہ بلاتے ہیں۔ آج کل تو دعوتوں کا رواج ہی نہیں رہا، کیونکہ بہت ساری جس زمانے میں ہم لوگ انڈیا میں جایا کرتے تھے یا یہاں پر بھی روزانہ دعوت ہوا کرتی تھی، آج کل دعوت والے ہی میرے خیال سے کہیں غائب ہو گئے۔ ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق لما طعم عند بعض أصحابه اللهم بارك لهم
فيما رزقتهم. اللهم بارک لهم فیما رزقتهم، صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً، اللہم بارک لهم فیما رزقتهم، اس اللہم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3576 پر۔ تو یہ بڑی جامع اور بہت خوبصورت دعا ہے۔ واغفر لهم وارحمهم، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون شكورا۔ یکون شکورن، ایک مسلمان کو جب آپ دعوت کوئی دیتا ہے، تحفہ کوئی پیش کرتا ہے، تو اس کا شکر گزار، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ إذا دعاه أحد لوليمة، آپ کو اگر کسی نے دعوت دی ہے، ولیمے کی دعوت بھی آج کل کہاں ملتی ہے، سب لوگ میرے خیال سے خشک ہو گئے ہیں، تو دعوتیں عام کیجئے۔ ہم سے سوال کرنے کے لیے تو آپ لائن لگا کر پوچھتے کہ جناب محمد عاقل صاحب ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے، لیکن جب دعوت کی بات آتی ہے تو کوئی یاد نہیں کرتا۔ بہرحال یہ تو مذاق میں کر رہا ہوں آپ کو۔ أو دعاه لأي شيء فينبغي أن يدعو له۔ یدعو لہو، تو آپ دعا کیا کیجئے۔ دعا کھانے کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وأن يشكره، ان یشکرہ، وأن يبدي له مشاعره، آپ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار اچھے الفاظ میں کیجئے۔ وهكذا أيضا إذا أهدى له هدية، اور جیسے کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، ایک بہن نے پچھلے دنوں میرے لیے مٹھائی بھیجی، یقین جانیے وہ مٹھائی مجھ تک پہنچتے پہنچتے خراب ہو گئی، لیکن ان کی محبت اس مٹھائی کے اندر موجود تھی، تو میں ان کا جزاک اللہ خیر، ان کو میں نے شکریہ ادا کیا۔ يشكره ويدعو له، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء۔ تو جب آپ کو کوئی تحفہ دیا جائے اور کوئی اچھی بات یا کوئی احسان آپ پر کیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ احسان کرنے والے کے حق میں دعا کرے جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر بدلہ دے، تو اس نے اپنے محسن کی کامل تعریف کی۔ تو جزاک اللہ خیرا کہنا مکمل کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیرا۔ اس کو ایک بہت سارے لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ المسلم یکون عنده ایجابیا، آپ کے پاس پازیٹیونیس ہونی چاہیے۔ آپ جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو حشاش بشاش ہو کر بیٹھیں، کھانا کھائیں، کھانا کھاتے وقت آپ کے ہونٹ کھل جاتے ہیں، لیکن جب آپ فارغ ہو چکے ہیں اور اپنی محفل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان ہونٹوں کو سلنا مت، بلکہ ان کو کہیے جزاک اللہ خیرا، اور ان کو کہیے یہ خوبصورت دعا صحیح مسلم کے اندر جو روایت موجود ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ یہ خوبصورت دعا ہے، یاد کر لیجئے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اور اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ کون سی دعا ضعیف ہے جو کہ کھانے کے بعد عام طور پر لوگ بہت یاد کر چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس دعا کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اگلی ویڈیو میری ضرور دیکھ لیجئے گا۔